لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت اور پرفیض سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرتے ہیں، خصوصاً ان کے یوم ولادت اور تاریخ وصال کے دنوں میں ہم ان کی سیرت کو جاننے کی، ان کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے اسلاف جنہوں نے کامیاب زندگیاں گزاری، جنہوں نے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی زندگی گزاری، ان کی زندگیوں سے ہمارے لیے مذہبی طور پر، دینی طور پر، دنیاوی طور پر بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انہی سیکھنے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے بھی ہم صالحین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ان صالحین کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے الحمدللہ آج اسلام کا یہ شجر، اسلام کا یہ درخت اتنا ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ انہی کی محنتوں کی وجہ سے، ہمارے اسلاف کی محنتوں، قربانیوں کی وجہ سے اور ان کی تگ و دو کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام نظر آتا ہے۔ اپنے ان محسنوں کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آقا کریم کا فرمانے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والا نہیں کہلاتا۔ اس لیے شکریہ کے طور پر بھی شکرانے کی نذرانہ عقیدت ہم اپنے اسلاف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج جس عظیم بزرگ کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت شیخ الہند حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک اور بابرکت ذات ہے۔ آج آپ کا تذکرہ ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 29 رمضان المبارک آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، 1442 ہجری ہے۔ اس مہینے میں، اس سن میں یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 29 رمضان المبارک حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کریں، برکتیں بھی حاصل کریں۔ آئیے حضرت کی سیرت پر کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سرچشمہ فیض و ارشاد سے ایک عالم کو سیراب کیا۔ آپ کے آبا و اجداد اجودن سے ہجرت کر کے لدھیانہ آئے، کچھ عرصہ لدھیانہ میں رہے، پھر دہلی میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والدین دہلی سے ترک سکونت کر کے فتح پور سیکری میں رہنے لگے۔ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام بہاؤالدین ہے، آپ کی والدہ کا نام بی بی احد ہے۔ شیخ موسیٰ آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کا نسب نامہ پیدری کچھ یوں ہے: شیخ سلیم بن بہاؤالدین بن شیخ سلطان بن شیخ آدم بن شیخ موسیٰ بن شیخ مودود بن شیخ بدر الدین بن شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ دہلی کے اس وقت کے ایک محلہ سرائے علاؤ الدین زندہ پیر میں 884 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے سن ولادت میں اختلاف ہے، بعض نے آپ کا سن ولادت 897 ہجری لکھا ہے۔ آپ کا نام شیخ سلیم ہے۔ عرب میں آپ کو شیخ الہند کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ آپ کی پیشانی میں دھان کا ایک دانہ چبھ گیا۔ پیدا ہوتے ہی جب آپ سجدہ کیے، جس زمین کے حصے پر آپ نے سجدہ کیا وہاں ایک دھان کا دانہ تھا جو آپ کی پیشانی پر چبھ گیا۔ اس دانے کا نشان پیشانی پر تمام عمر رہا۔ ایک بار اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دھان کے دانے چبھنے سے کافی تکلیف ہوتی تھی، اس کو نکالنا چاہا، لیکن اس خیال سے نہیں نکالا کہ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہوگا۔ ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی کے سائے میں ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی شیخ موسیٰ نے آپ کی تربیت پر کافی دھیان دیا۔ سن بلوغ پر پہنچ کر آپ نے سفر کا ارادہ کیا، اپنے بڑے بھائی سے اجازت مانگی۔ آپ کے بڑے بھائی نے آپ کو اجازت نہیں دی اور کہا کہ ان کے اولاد نہیں ہے، وہ حضرت سلیم ہی کی اولاد ہیں اور انہوں نے ان کو اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ نا امید نہ ہونا چاہیے، ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، ان کا گھر روشن ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 9 مہینے کے بعد شیخ موسیٰ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ آپ کے بڑے بھائی کے یہاں جب لڑکا پیدا ہوا تو آپ نے رخت سفر باندھا، فتح پور سیکری سے سرہند تشریف لائے اور ملک العلماء شیخ مجد الدین سے علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ جس زمانے میں آپ کا قیام سرہند میں تھا، آپ کبھی کبھی قصبہ بدالی جاتے اور حضرت شیخ زین الدین چشتی کے مزار سے فیوز و برکات حاصل کرتے۔
آپ نے 931 ہجری میں حرمین شریفین کی زیارت کی، کچھ عرصہ مکہ معظمہ میں قیام فرمایا، پھر مدینہ منورہ میں پہنچ کر دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رہنے لگے، پھر عرب، عجم، خراسان، بصرہ، شام کی سیر و سیاحت فرمائی۔ بعد ازاں عرب واپس آئے، آپ ہندوستان واپس آئے اور فتح پور سیکری میں گوشہ نشین ہو کر کے عبادات اور مجاہدات اور ریاضات میں مشغول ہوئے، خانقاہ تیار کرائی، باغ لگایا اور کنویں کھدوائے۔ سیر و سیاحت کے دوران آپ بہت سے بزرگوں اور درویشوں سے ملے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ حضرت شیخ ابراہیم چشتی کے دست حق پرست پر آپ بیعت ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت پایا۔ ہیمو بقال کی فتنہ پردازی کی وجہ سے آپ کو دوبارہ وطن سے باہر جانا پڑا۔ آپ 962 ہجری میں بیت اللہ پہنچے اور سیر و سیاحت کے بعد 976 ہجری میں واپس آئے۔ علاوہ عمرہ کے سلاطین بھی جو بڑے بڑے حکمراں اور بادشاہ تھے وہ آپ کے بہت زیادہ معتقد تھے۔ خواص خان جو امرائے کبار میں سے تھا آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا، کئی بادشاہ آپ کے معتقد تھے۔ شیر شاہ، سلیم شاہ اور اکبر آپ سے ارادت و عقیدت رکھتے تھے اور بہت خلوص، محبت اور عزت اور تعظیم و تکریم سے آپ سے پیش آتے تھے۔ پہلے سفر سے واپسی کے بعد جب فتح پور سیکری تشریف لائے تو آپ نے شادی کی۔ آپ کے 3 لڑکے تھے۔ تاج الدین سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، ان کا انتقال 2.5 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے 2 اور لڑکے تھے، شیخ بدر الدین آپ کے وصال کے بعد آپ کے سجادہ نشین ہوئے اور قطب الدین شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں اونچے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ 29 رمضان المبارک 979 ہجری کو وصال فرمایا۔ مزار فیض آثار فتح پور سیکری میں مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ بدر الدین آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ عرب میں جب آپ کا قیام ہوا تو آپ نے سید محمد ولی شیخ محمود شامی اور شیخ رجب علی کو خرقہ خلافت سے ممتاز فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ کے ممتاز خلفاء حسب ذیل ہیں: شیخ عبدالواحد، شیخ امام سرہندی، امام سید حسین، شیخ رکن الدین، شیخ یعقوب، شیخ حماد، شیخ محمد غوری، شیخ کبیر، شیخ محمد سنجاری، شیخ کمال الدین، شیخ فتح اللہ وغیرہ۔ آپ صاحب علم و فضل، جامع شریعت و طریقت بزرگ تھے۔ زہد و تقوی، ریاضت، مجاہدات، ترک و تجرید، تحمل، بردباری میں یگانہ عصر تھے۔ جب تک آپ بہت کمزور اور ضعیف نہ ہو گئے آپ نے طے کے روزے نہیں چھوڑے۔ آپ کو پرانا سرکہ اور ٹھنڈی ترکاریاں بہت مرغوب تھیں۔ ٹھنڈے پانی سے روزانہ غسل فرماتے تھے۔ کیسی ہی سردی ہو آپ کے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ جاڑے کے موسم میں بھی باریک کرتا زیب تن فرماتے تھے۔ نماز اول وقت میں پڑھتے تھے۔ لوگوں کو ان باتوں سے جو خلاف شریعت ہیں روکتے تھے۔ جب آپ محفل میں رونق افروز ہوتے تو ہر شخص پر نگاہ رکھتے، کسی کو ڈانٹتے، کسی کو نصیحت فرماتے اور کسی کو تعلیم و تلقین فرماتے۔ درویشوں کی ہڈیوں میں عشق الہی کے سبب بے شمار سوراخ ہوتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کی ہڈیوں میں عشق الہی کے سبب بے شمار سوراخ ہوتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر کے کوئی لڑکا نہ تھا۔ آپ سے دعا کا طالب ہوا، آپ مراقبہ کیا اور شہنشاہ اکبر سے کہا افسوس ہے کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ شہنشاہ اکبر کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا ان کا نہیں تھا۔ جب ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا یہ حاضر ہوئے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اور ان سے دعا کا طالب ہوا۔ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبہ میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا افسوس ہے کہ اے شہنشاہ اکبر تیری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ شہنشاہ اکبر نے یہ سن کر آپ سے عرض کیا چونکہ میری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے اسی لیے تو آپ سے عرض کیا ہے، اگر میری تقدیر میں بیٹا ہی ہوتا تو مجھے آپ کی بارگاہ میں آنے کی حاجت کیا تھی؟ آپ دعا کیجئے۔ آپ شہنشاہ اکبر کے اس جواب سے خوش ہوئے، تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھر فرمایا اس ملک میں راجپوتوں کی حکومت بہت عرصے تک رہے گی، اچھا کل بادشاہ بیگم کو میری بیوی کے پاس بھیج دینا۔ فرمایا کہ کل بیگم کو میری بیوی کے پاس بھیج دینا۔ دوسرے دن جب بادشاہ بیگم آپ کے یہاں آئی تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو رانی کی پشت سے پشت ملا کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ انداز دیکھیے، آپ نے اپنی شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کو شہنشاہ اکبر کی بیوی کے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کے بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ محترمہ رانی کی پشت سے پشت ملا کر بیٹھی تو آپ نے اپنی چادر دونوں پر ڈال دی، پھر اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ اپنا ہونے والا فرزند رانی کو دے دو۔
جب بادشاہ بیگم کے لڑکا پیدا ہوا تو اس لڑکے کا نام آپ نے اپنے نام پر سلیم رکھا۔ شہزادہ سلیم آپ کو شیخو بابا کہا کرتا تھا۔ شہزادہ سلیم اپنے والد شہنشاہ اکبر کے انتقال کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا اور جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ حجرے سے نماز کے واسطے مسجد جا رہے تھے۔ ایک فقیر کو دیکھا کہ سو رہا تھا۔ آپ نے اس کو جگایا اور اس سے فرمایا فقیروں کو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ فقیر یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اقرار کیا کہ واقعی وہ خواب میں لڑ رہا تھا۔ آپ نے فتح پور سیکری کے لوگوں سے شاہی عمارات تعمیر ہونے سے 15 سال قبل فرما دیا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ مکانات کشادہ بنا لیں ورنہ پھر جگہ نہیں ملے گی۔ غور کیجئے، یہ دو کرامات آخری میں جو آپ نے سنا اس پہ غور کیجئے۔ شہنشاہ اکبر کے یہاں بیٹا نہیں ہوتا تھا، آپ نے ان کی بیوی کو بلایا، اپنی بیوی کی پیٹھ ان کی بیوی کی پیٹھ سے لگا کر بٹھالا، چادر اوپر سے ڈالی اور ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے کہ اپنے حصے کا بیٹا ان کو دے دو۔ الحمدللہ، غور کیجئے، یوں آپ کی دعا سے اور آپ کے اس عمل سے شہنشاہ اکبر کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جو شہزادہ سلیم اور جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غور کیجئے اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے کہ یوں الحمدللہ اپنی قسمت کی اولاد، اپنی تقدیر کی اولاد، اپنے حصے کی اولاد یہ اللہ کی عطا سے چاہیں تو دوسرے کو عطا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ دوسری کرامت پہ توجہ دیجئے کہ ایک فقیر سو رہے تھے، آپ نے ان کو جگایا اور جگا کر کے فرمایا کہ فقیروں کو چاہیے نہیں کہ وہ کسی سے لڑے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہوا، وہ فقیر چونکہ وہ خواب میں کسی سے لڑ رہے تھے۔ سویا ہوا بندہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے، وہ بھی جاگتا بندہ اگر کوئی دیکھ لے تو وہ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ہمیں خوب فیض عطا فرمائے، خوب ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ 29 رمضان المبارک ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر خوب برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔